محرم کے دنوں میں شیخ طریقت قبلہ امیر اہل سنت سے سوال پوچھا گیا، حضور ارشاد فرمائے کہ کیا محرم کے مہینے میں شادی ہو سکتی ہے؟ سوال پوچھا گیا کیا محرم کے مہینے میں شادی ہو سکتی ہے؟ تو امیر اہل سنت نے فتاوی رضویہ کی روشنی میں ارشاد فرمایا کہ بالکل ہو سکتی ہے، نکاح کسی مہینے میں جائز ناجائز نہیں، ہر مہینے میں جائز ہے، ہر مہینے میں نکاح ہو سکتا ہے، لیکن فتنے سے بچنے کے لیے محرم 10 محرم کو نکاح نہ کیا جائے، یہ امیر اہل سنت نے ارشاد فرمایا تھا۔ فتاوی رضویہ کی 14ویں جلد اٹھائیں، 16ویں جلد اٹھائیں، 24ویں جلد اٹھائیں، ان تمام کے اندر یہ بات موجود ہے۔ بلکہ اعلیٰ حضرت سے یہ سوال ہوا کہ کیا حضور 9 محرم کو شادی کر سکتے ہیں، نکاح کر سکتے ہیں؟ تو امام اہل سنت نے ارشاد فرمایا بالکل 9 محرم کی رات بھی نکاح کر سکتے ہیں، ارشاد فرمایا 9 محرم کی رات بھی نکاح کر سکتے ہیں۔ اور آگے ارشاد فرمایا اگر کوئی سوگ کی نیت سے 10 یا 9 محرم کو نکاح نہ کرے تو اس کا نکاح نہ کرنا یہ حرام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سوگ صرف 3 دن کے لیے ہے، اس سے بڑھ کر سوگ نہیں ہے، ہاں غم ہے لیکن سوگ نہیں ہے۔ اب چونکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جس کو اس بات کا رد کرنا ہے، ہونا یہ چاہیے تھا کہ کوئی دلیل لے کر آتے، کوئی دلیل لائی جاتی، کوئی حدیث پڑھی جاتی، حدیث شریف پڑھی جاتی، کوئی قرآن مجید کی آیت مبارکہ پڑھی جاتی، یا پھر کوئی اقوال صحابہ اہل بیت یا کسی امام کا قول پڑھا جاتا کہ اس دن اس مہینے میں نکاح جائز نہیں۔ لیکن نہ قرآن کی آیت پڑھی گئی، نہ حدیث مبارکہ پڑھی گئی، نہ کوئی اقوال پڑھا گیا، کہا تو ہماری طبیعت نہیں مانتی، ہم اپنی طبیعت کے مطابق نہیں کریں گے۔ تو ہم نے کہا حضور آپ اپنے آپ کو مفتی کہتے ہیں، شریعت طبیعت کے مطابق نہیں چلتی بلکہ طبیعت کو شریعت کے مطابق کرنا ہے۔ طبیعت شریعت کے تحت ہے لیکن شریعت طبیعت کے تحت نہیں ہے۔ کہا حضور دل نہیں مانتا، میں نے کہا جناب 10 محرم کو نکاح کیا جائے، آپ کا دل نہیں مانتا، لیکن ذی الحجہ کو جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، کیا وہ دردناک شہادت نہیں تھی؟ 40 دن تک پہرا لگایا گیا، نہ اندر پانی آ سکتا نہ اندر کھانا آ سکتا، اس طرح انہیں شہید کیا گیا۔ کبھی آپ نے ذی الحجہ کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا، اس میں تو آپ کا کوئی ایسا قول نہیں آیا۔ تو جناب جب اپنے آپ کو شمشیر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تو جناب ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے مطابق پھر فیصلہ دیں، یا تو شمشیر اعلیٰ حضرت لگانا چھوڑیں یا پھر فیصلہ وہی دیں جو اعلیٰ حضرت کا فیصلہ ہے۔ اب حضرت مثال کیا دیتے ہیں؟ مثال دیتے ہیں کہ اگر کسی کے باپ کا انتقال ہو جائے، کسی کے باپ کا انتقال ہو جائے اور بندہ اس کا لڑکا سیرا باندھ کر آ جائے تو گھر والے کہیں گے کہ یار تم سیرا باندھ کر آ گئے، تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا، تو وہ کہے کہ ہاں میں مفتی صاحب سے فتویٰ لے کر آیا ہوں، تو سارے خاندان والے اس پر لعنت کریں گے۔ میں نے کہا جناب اپنے آپ کو مفتی کہتے ہیں، اگر آپ نے اس مسئلے سے قیاس کیا تو معذرت کے ساتھ پھر آپ کا علمی مقام بالکل سامنے آ گیا ہے۔ اور ویسے ہی ہم آپ کے علمی مقام کو جانتے ہیں کیونکہ پچھلے 2 سال سے رمضان مبارک کے اندر آپ نے جو میڈیا میں سنیوں کے ساتھ کیا ہے اور جس طرح آپ نے اپنا علمی مقام دکھایا ہے کہ سامنے سے قرآن پڑھا جاتا، سامنے سے حدیث مبارکہ پڑھی جاتی، اقوال پڑھے جاتے، اس کی غلط تشریح کی جاتی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ اس کا جواب دیتے، شریعت کے مطابق جواب دیتے، قرآن کی صحیح تفسیر بیان کرتے، حدیث کی صحیح شرح بیان کرتے، اور جو امام کا قول تھا اس کا صحیح مفہوم بیان کرتے۔ لیکن آپ نہ حدیث بیان کرتے تھے، نہ قرآن بیان کرتے تھے، نہ کوئی قول بیان کرتے تھے، بلکہ آپ ٹیشو پیپر پر موبائل رکھ کر مثالیں دیا کرتے تھے۔ تو جناب آپ کا علمی مقام تو یہ ہم جان چکے ہیں۔ اور دوسری بات، اگر اس مسئلے سے آپ قیاس کر رہے ہیں تو آپ کا علمی مقام اور سامنے آ گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں قیاس ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب باپ کا انتقال ہو
تو شریعت نے 3 دن سوگ کی اجازت دی ہے، لیکن یہاں سوگ نہیں ہے، یہاں سوگ نہیں ہے۔ اب میں چونکہ آپ نے الفاظ بڑے گندے استعمال کیے، اسی لیے میں بھی آپ کے سامنے چند باتیں کرتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ طبیعت نہیں مانتی کہ 10 یا 9 محرم کو نکاح کیا جائے۔ میں صرف ایک سوال کرتا ہوں، مجھے صرف اس بات کا جواب دو، کیا نکاح کرنا سنت نہیں ہے؟ پوچھا، کیا نکاح کرنا سنت نہیں ہے؟ اور سنت پر ثواب نہیں ملتا؟ اور 9 اور 10 محرم کو تو وہ کام کرنے چاہیے جو ثواب ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ 9 اور 10 کو نکاح کرو، نہ ہی امیر سنت نے یہ فرمایا ہے تو 9 اور 10 کو نکاح کیا جائے، بلکہ یہ فرمایا کہ حکم یہ ہے کہ جائز ہے، ترغیب نہیں دی، فرمایا جائز ہے۔ لیکن یہاں عجیب منطق چلائی گئی، کہا طبیعت نہیں مانتی۔ میں نے کہا حضرت نکاح کرنا سنت، اور سنت پر عمل کیا جائے تو ثواب۔ میں نے کہا جناب آپ کی عجیب طبیعت ہے۔ کہا کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ اگر 9 اور 10 کو وہ کام کیے جائیں جو سنت ہے، ثواب ہے، اس کے لیے آپ کی طبیعت نہیں مانتی، اور جناب آپ ہی کو 9 یا 10 محرم کو بلایا جائے، جناب شہادت امام حسین بیان کریں، تو آپ کہتے ہیں ہاں ہاں شہادت امام حسین بیان کروں گا، لیکن پہلے میرے اکاؤنٹ میں 1 لاکھ روپے ڈال دیجیے۔ عجیب طبیعت ہے۔ اگر 9 اور 10 محرم کو نکاح کیا جائے، طبیعت نہیں مانتی، شہادت امام حسین کے لیے بلایا جائے تو 1 لاکھ روپے کے لیے آپ کی طبیعت مان جاتی ہے۔ عجیب طبیعت ہے آپ کی جناب۔ اور آپ نے مثال دی، اب وہ مثال میں آپ کو دے رہا ہوں۔ آپ نے مثال دی کہ اگر کسی باپ کا انتقال ہو جائے اور بیٹا سیرا باندھ کر آ جائے تو جناب کہتے ہیں کہ یہ گھر والے اس پر لعنت کریں گے۔ تو میں آپ کے سامنے ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر باپ کا انتقال ہو جائے اور بیٹا آئے، ماموں جان، چاچا جان، خالو جان، پھپھا جان، سارے جان مل کر آپ کو کہیں کہ جناب آپ تقریر بڑی اچھی کرتے ہیں، بڑے ترنم کے ساتھ بیان کرتے ہیں، جناب اپنے والد کی شان تو بیان کیجئے یا باپ کی شان بیان کیجئے، تاکہ باپ کی شان بیان کی جائے تو لوگ باپ سے محبت کرنے لگیں۔ تو جناب ارشاد فرمائیں کہ یہ بات تو صحیح ہے کہ میں بڑے ترنم کے ساتھ بیان کرتا ہوں، لیکن آپ کو پتا نہیں میں بیان کرنے کے 1 لاکھ روپے لیتا ہوں، تو پہلے 1 لاکھ روپے دیے جائیں پھر میں باپ کی شان کو بیان کروں گا۔ جناب جس طرح اس میں لعنت دی جاتی نا، اس سے بڑھ کر اس میں لعنت دی جائے گی، اس میں لعنت دی جائے گی۔ اور آپ تو جناب کہتے ہیں کہ اگر دل دکھایا جاتا تو میں دل چیر کر بتا دیتا، دل دکھا دیتا کہ میرے دل کے ہر کونے پر علی 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 لکھا ہے۔ اچھی بات ہے، جس کے دل میں علی نہیں وہ مومن ہی نہیں، جس کے دل میں مولا علی کی محبت نہیں وہ مومن نہیں۔ لیکن جناب آپ کی محبت عجیب ہے۔ کیا محب اپنے محبوب کا ذکر پیسوں کے بدلے کرتا ہے؟ یہ آپ کی کیسی محبت ہے حضرات؟ یہ آپ کی کیسی محبت ہے کہ ذکر محبوب کا لے رہے 1 لاکھ روپے ہیں؟ محبوب کا ذکر تو یار بغیر پیسوں کے کیا جاتا ہے۔ جناب اپنے اوپر تھوڑا غور کریں، یہ ہم نے بغیر کوئی علمی بحث نہیں کی، کیونکہ آپ نے کوئی علمی رد نہیں کیا۔ خدا کی قسم اگر آپ علمی بحث کرتے تو انشاءاللہ ہم علمی جواب دیتے آپ کو، لیکن چونکہ آپ نے ہوائی باتیں کی ہیں تو ہم نے بھی پھر آپ کو مثالوں کے ذریعے باتیں کی ہیں۔ اور یہ بات آپ سمجھ لیجئے، اپنے آپ کو شمشیر اعلی حضرت کہتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شمشیر اعلی حضرت کون ہوتے ہیں۔ اگر شمشیر اعلی حضرت کو دیکھنا ہے تو دیکھو ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کو، شمشیر اعلی حضرت دیکھنا ہے تو دیکھو قبلہ پیر سید عرفان شاہ مشہدی صاحب کو، شمشیر اعلی حضرت دیکھنا ہے تو دیکھو قبلہ پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب کو۔ اگر آپ کو شمشیر اعلی حضرت دیکھنا ہے تو دیکھو قبلہ مفتی غفران محمود سیالوی صاحب کو، اور اگر آپ کو اس دور میں حقیقی شمشیر اعلی حضرت دیکھنا ہے تو دیکھو قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کو۔